اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور وہ لوگ جو فحش یعنی بے حیائی یا ظلم کریں اپنی جانوں پر، یاد کریں اللہ کو، پس بخشش مانگے اپنے گناہوں کے واسطے، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو مگر اللہ، اور نہ ہٹ کریں اس چیز پر کہ کیا انہوں نے، اور وہ جانتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی گناہ کرے یا اپنا برا کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشوا دے تو پائے اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان۔ یہ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں جو ہر مہدوی جو ہے تحت الوضو میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حکم سے جو ہے پہلی اور دوسری رکعت پہ جو ہے پڑھتے ہیں۔ سورہ یہ جو ہے پہلی والی جو آیت ہے وہ جو ہے چوتھے پارے کے 5ویں رکوع والی آیت ہے، اور دوسری جو آیت ہم جو پڑھتے ہیں وہ 5ویں پارے کے 13ویں رکوع میں یہ آیت ہے۔ دیکھیے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یعنی وہ لوگ جو کر بیٹھتے ہیں کوئی فاحش چیز، کوئی بری چیز، یا جو ہے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں پھر یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب، اللہ اپنے گناہوں سے جو ہے معافی چاہتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اور کون ہے جو ان کے گناہوں کو جو ہے معاف کرے سوائے اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ لوگ جو ہے مصر نہیں رہتے اپنے برے کاموں پہ اور وہ جانتے ہیں، مطلب جو ہے ٹکے ہوئے نہیں رہتے، ایک بار گناہ کرے تو توبہ کرتے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ دوبارہ وہ کام نہیں کرتے۔ پھر ایک دوسری آیت جو ہم تحت الوضو میں دوسرے رکعت میں جو پڑھتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی کر بیٹھے عمل سو برا عمل یا جو ہے اپنے نفس پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت چاہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو پائے گا غفور اور رحیم۔ یہ اللہ دیکھیے جو خوشخبری دے رہا ہے گناہ کرنے والوں کو کہ جو ہے جب تم گناہ کرو گے یا اپنے نفس پہ ظلم کرو گے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرو گے تو وہ رات تم جو ہے اللہ کو غفور الرحیم پاؤ، اللہ کو جو ہے بخشنے والا پاؤ گے۔ تو شب برات کے موقع پہ مختصر سے جو ہے عنوان کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس میں جو ہے خاص طور پہ توبہ کے اوپر جو ہے گفتگو کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ غفور الرحیم ہے، یہ اس بات پہ جو ہے ہمارا ایمان یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، لیکن جو ہے وہ بخشنے کا سب سے پہلے جو ہے مومنین کو، ایمان والوں کو جو ہے وہ بخشنے والا ہے، اور بھی وہ جسے چاہے اس سے بخش سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے جو ہے جو اللہ تعالیٰ شرط لگاتا ہے کہ جو ایمان لائے اور جو ہے اپنے عمل صالح کیے، تو جو ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں کو جو ہے بخشتا ہے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہا ہے، جو ایمان لاتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو جو توبہ ہے وہ کیا ہے اصل جو ہے ہمیں جاننا ہے، مطلب انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے بعد جو توبہ کرتا ہے اس کو جو ہے ہمیں جاننا ہے۔ جو قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنائی جائے گی۔ تو حقیقی دیکھیے توبہ جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں قرآن مجید کی آیتوں سے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے رہا ہے۔ ایک تو سورہ نور کی آیت ہے جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سب کو اللہ میں حکم دے رہا توبہ کرو تاکہ تم جو فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کی تعریف فرماتے ہیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ الندم التوبہ، ندامت توبہ ہے، شرمندگی پشیمانی اصل جو ہے توبہ ہے، مطلب آپ جو گناہ کریں اس کے اوپر شرمندہ ہونا، اللہ کے سامنے جھک جانا، سر سے پیر تک شرمندہ ہونا، وہ توبہ ہے اصل میں۔ خالی توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنے آپ کے کلمے مارنا توبہ، وہ توبہ نہیں۔ اصل جو ہے جو گناہ ہوا اس کے بعد جو شرمندگی کا جو احساس ہے کہ کیا کر دیا، اس کے ساتھ اللہ کے حضور جب توبہ کرتے تو وہ حقیقی توبہ ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ کا صاف فرمان ہے الندم التوبہ، یعنی ندامت توبہ ہے، شرمندگی جو ہے توبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جو ہے حکم تھا جنت میں رہو کھاؤ پیو،
اور جو ہے وہ اس درخت کو نہیں کھانا. وسوسہ وغیرہ ڈالا گیا اللہ کی طرف سے جو بھی تھا وہ جو ہے خطا ہو گئی اور جو ہے وہ درخت کا جو پھل تھا وہ کھا لی. اب اس کے بعد وہ لوگ جب اللہ کے آگے جو ہے جو جس حساب سے آدم علیہ السلام کو جو اس وقت پہ جو شرمندگی ہوئی تھی وہ جو ہے جنت میں جب بھاگنے لگے, جب ان کے پیٹ میں جو ہے مروڑ وغیرہ کچھ کس طرح کی وہ جو ہے ہر طرف سے بھاگنے لگے, تو اللہ کا حکم آیا کہ اے آدم کیا تم بھاگتے ہو؟ اے آدم اللہ سے کہاں بھاگیں گے؟ اے آدم کیا تم بھاگتے ہو؟ تو اس وقت علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں خدایا میں شرمندہ ہوں, میں شرمندہ ہوں. شرمندہ گناہ ہونے کے بعد شرمندہ ہوں. ان سے جو ہے ہمارے گناہوں کے مقابلے میں وہ پیغمبر ہے ان سے کچھ بھی نہیں ہوا, وہ ایک خطا ایک وسوسہ تھا اور وہ بی بی ہوا سے جو ہے خطا ہوئی تھی. اب بی بی ہوا کے کہنے پہ جو ہے وہ خالی وہ بھی جو ہے بالکل اٹکا ہو رہا, ایک پریشان تھا. تو شرمندہ ہوئے حضرت آدم علیہ السلام. جب نیچے ایک دونوں کو جو ہے پھینک دیا گیا زمین کے اوپر تو کہا جاتا ہے کئی سال تک حضرت آدم علیہ السلام جو ہے سر آسمان کی طرف نہیں اٹھائے. فرشتے بے چین تھے ان کا چہرہ دیکھنے کے واسطے, شرمندگی سے کہ میں کیسا چہرہ اٹھاؤں. 300 سال جو ہے روتے رہے, ان کے آنسوں سے جو ہے نہریں جاری ہو گئے. پھر اللہ نے دعا کیا تو کس طرح کی دعا کی ان کی, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس دعا کو اس آیت کو جو ہے آپ لوگ یاد بھی کر لے سکتے ہیں. یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے سید الاستغفار میں آدم السلام کا استغفار ہے. یہاں پہ جو ہے آدم السلام کہہ رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا, اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا, ظلم کیا اپنے نفس پر. سب سے پہلے آپ جو ہے سرنڈر کرنا, بولنا کہ جو ہے میرے سے گناہ ہوا. ربنا ظلمنا انفسنا, اے میرے رب ہم نے جو ہے ہمارے اوپر جو ہے ظلم کیا, بہت بڑا گناہ کر دیا, ظلم کرے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, دیکھیے وہاں گناہ کو میرے کو معاف کر مجھے نہیں ملے, کیسا وہاں پہ دعا ہے عاجز لکھی. وَإِن لَّمْ, اور اگر تو نہیں, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نہیں بخشے گا اور نہیں رحم کرے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے, یعنی میں برباد ہو جاؤں گا. اپن یہ اللہ میرے کو بولنا اگر تو میرے کو نہیں بخشا اور میرے کو نہیں رحم کرا تو میں تباہ اور برباد ہو جاؤں گا. خاسرین بولے مطلب نقصان اٹھانے والے. تو اپن یہ دل میں تصور لانا. آدم علیہ السلام کو دیکھیے کیا ندامت تھی, شرمندگی تھی. ہو رہے میرے مالک سب سے پہلے تو جو ہے قبول کریں کہ جو ہے میرے سے جو ہے ظلم ہو گیا, میرے نفس کے اوپر بہت بڑا گناہ ہو گیا. اگر اب تو اللہ جو معاف کرنے والا اگر انہیں نہیں معاف کریں گا اور رحم نہیں کریں گا تو ختم ہو گئی کہانی. یہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے کہ میرے مالک اگر تو میرے کو نہیں بخشیں گا اور میرے کو نہیں معاف کریں گا تو میں تباہ اور برباد ہو جاؤں گا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے رب ہم نے جو ہے ہمارے نفس پہ ظلم کیا ہے اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر نہیں رحم کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو دیکھیے حقیقی توبہ جو ہے شرمندگی کا نام, ندامت, پشیمانی کہ میرے سے یا اللہ میں پوری زندگی برباد کر دیا, پوری زندگی جو ہے میں برباد کر دیا, تو میں مجھے اتنا بڑا انعام عطا کرا اور جو ہے میں تیری جو ہے نافرمانی میں جو ہے زندگی گزارا. تو توبہ جو ہے پوری ندامت کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ توبہ ہوتی ہے. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی جی ہے, آپ فرماتے ہیں ان سے مروی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والوں میں سے ہیں, حالانکہ وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں. یعنی توبہ کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا. انہیں نہ تو ندامت ہوئی, نہ شرمندہ ہوئے, اور نہ انہوں نے گناہوں سے رک جانے کا عزم کیا. جن پر ظلم کیا تھا ان سے معافی نہیں چاہی اور نہ ہی حقدار کو اس کا حق دیا. تو ایسے کئی توبہ کرنے والے ہوں گے, رسول اللہ بول رہے ہیں جن کو گمان تھا, آج گمان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم تو جو ہے توبہ کر لیا, اللہ میں سے جو ہے اللہ معاف کر دیں گا. وہاں پہ معلوم ہوگا کہ یہ توبہ اتنے کرا تھا اللہ کے پاس جو ہے توبہ قبول نہیں. کیونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں انہیں نہ تو ندامت ہوئی, یعنی شرمندگی نہیں ہوئی اپنے گناہ کے اوپر, اصل شرمندہ ہونا, افسوس کہ یہ کیا ہو گیا میرے سے, یہ کیا ہو گیا, بلکہ وہ افسوس اصل ہے, شرمندگی نہیں ہوئی. اور پھر انہوں نے گناہوں سے رک جانے کا عزم نہیں کیا. توبہ میں جو شرط یہ ہے کہ نادم رہنا, اور دوسری شرط یہ کہ اگلی بار گناہ نہیں کروں گا, اگلی بار گناہ نہیں کروں گا, یہ عزم کرنا, یہ ارادہ کرنا. تو صاحب رسول اللہ فرمانے کہ قیامت کے دن ایسے کئی توبہ کرنے والے ہوں گے جن کو گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والوں میں سے, حالانکہ وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ہے توبہ کا جو ہے صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا تھا. اس بات کو جو ہے آپ یاد رکھیے, ہمیشہ اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہونے کے واسطے یاد رکھیے خدا تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہر شخص گناہ کرتا ہے. اسی لیے یہاں پہ اس کتاب میں آپ کے سامنے جس کتاب سے میں حوالے پڑھ رہا ہوں تو آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں, حضرت پیر و مرشد میاں جی صاحب قبلہ کی جو ہے کتاب ہے مجموعہ مضامین میں, اس میں جو ہے توبہ اور ترک کے عنوان پہ جو ہے کافی اچھے جو ہے توبہ کے واقعات, قرآن آیات اور احادیث ہے. اسی میں سے جو ہے آپ کے سامنے چند حوالے پڑھ رہا ہوں.
جس میں دیکھیے کیمیائے سعادت میں سے اور ایک روایت بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد لکھا گیا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو. ہر شخص گناہ کرتا، انسان گناہ کرتے کرتا سوائے پیغمبروں، ہر شخص گنہگار ہے. تو صاف فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو، مگر جو توبہ کرے وہ سب گنہگاروں سے بہتر ہے. جو توبہ کر لیا وہ پورے گنہگاروں میں جو ہے بہتر ہے. ہر شخص جو ہے گناہ کرتا ہے، لیکن جو توبہ کر لے وہ گنہگاروں سے بہتر ہے. اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ صاف فرمایا جو اصل توبہ ہے کہ اللہ کے سورۃ تحریم میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبۃ نصوحا کرو، خالص توبہ کرو، سچے اس سے جو ہے جھک جاؤ، میرے مالک تو میرے کو بخش دے، اور یقین کے ساتھ کہ اللہ بخشے گا. ایک اچھا واقعہ شاید حاشیہ صاحب نے بھی جو ہے کئی کتابیں پڑھا تھا کہ جو ہے ایک نوجوان کا انتقال ہو رہا تھا، بڑا گنہگار تھا. دوست اس کا ایک دوست تھا، تو دوست کو معلوم ہے بہت بڑا گنہگار ہے نہیں، اور اس کا انتقال ہو رہا. تو دوست آ کے بولا، آپ سے شاید اس سے پہلے بھی یہ واقعہ آپ نے عرض کیا ہے، دوست آ کے بولا تیرا وقت انتقال ہے، تو اپنی زندگی ساری گناہوں میں گزارا، تیرا کیسا ہوگا؟ تو انہیں یہ کہتے ہوئے انتقال کر گیا کہ میرا خدا غفور رحیم. یہ کہتے ہوئے اس کا انتقال ہوا کہ میرا خدا غفور رحیم ہے، انتقال ہو گیا. خواب انتقال کے بعد خواب میں دوست کو آیا، دوست پوچھے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ نکلا، کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا خدا غفور رحیم نکلا، میرا خدا غفور رحیم نکلا، تو امید کہ جو ہے اللہ غفور الرحیم ہے، میرے کو بخشیں گا. اور یہاں پہ تو جو ہے میں مصدقین مہدی موعود علیہ السلام کی جماعت سے مخاطب ہوں. مطلب یہ سچے مومن ساری زمین پہ یاد رکھیے، ساری زمین پہ صرف مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والے مومنین کی جماعت ہے. اللہ ہمارے واسطے سب سے زیادہ غفور رحیم ہے، مہدی موعود علیہ السلام کے صدقہ خاروں کے واسطے سب سے زیادہ غفور رحیم ہے. خدا تعالیٰ ہمارے واسطے ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. تو ہم جو رسول مہدی کا واسطہ دیتے تھے کہ اللہ تجھے رسول اور مہدی کا واسطہ ہے، تو جو ہے ہمارے گناہوں کو بخش دے، کہتے ہوئے جھک جانا اس کے آگے جو ہے رجوع کرنا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے گناہوں کو معاف کرے گا. دیکھیے کس طرح کے جو ہے واقعات ہیں، کس طرح کے جو ہے اللہ والے توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہے، اتنے پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر جو ہے تمام اس زمین پہ اگر کوئی گنہگار نہیں رہے گا، سب اللہ والے ہو جائیں گے، ایک لوگ ہو جائیں گے. مفہوم ہے حدیث کا. تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو ختم کر دے گا اور ایک قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی، اس کے بعد توبہ کرے گا اور اللہ انہیں بخشے گا. اللہ کو اتنا پسند ہے گناہ کو بخشنا اللہ کا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے ہر دھرمی سے کرنے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اللہ کی صفات کو بیان کرنا اللہ کو پسند ہے، اتنا بخشنا اتنا پسند ہے. تو اس کا مطلب جو ہے جو اللہ سے معافی چاہتا ہے انہیں بہت پسند اللہ کو. جو اللہ کی طرف جھکتا نہیں ہے، اللہ میرے سے بہت بڑا گنہگار ہو گیا، گناہ ہو گیا، تو جو جھکتا ہے اللہ اس کو اتنا پسند کرتا ہے کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 223 میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. محبت، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک ہونے والوں سے محبت کرتا ہے. توبہ کرا اور اس کے بعد انہیں پاک کرا، اپنے دل کو، اپنے دل کی طرف جو ہے پاکی کرا، اللہ کی طرف جو ہے رجوع ہوا، اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتا گیا. اسی لیے جو ہے ایک حدیث شریف بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے. توبہ کرنے والا اللہ کو جو ہے اتنا پسند ہے کہ اللہ کا دوست ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے شایان شان نہیں کہ کسی بندے پر توبہ کا دروازہ تو کھلے رکھے اور مغفرت کا دروازہ بند کر دے. کیونکہ توبہ کا دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے، وہ قیامت سے ایک وقت پہلے جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے معافی نہیں ہوگی. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اللہ نہیں معاف کرے گا، ایسی بات نہیں ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے مطلب امید پوری ہے کہ اللہ یقیناً معاف کرے گا. اسی لیے آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے شایان شان نہیں کہ کسی بندے پر توبہ کے دروازے تو کھلے رکھے اور مغفرت کا دروازہ بند کر دے، مطلب بخشنے کا دروازہ بند کر دے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو مطلب جو توبہ کریں گا اس کو جو ہے معاف کریں گا، مغفرت اس کو پورا جو ہے غفر کریں گا، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بخش دیں گا. یہ جو ہے یقینی بات ہے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً جو ہے بخشے گا. چند اولیاء کرام کے واقعات جو کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع لائے ہیں، کس طرح سے جو ہے اللہ کی طرف جو ہے جھکے ہیں. دیکھیے کیسے کیسے بندگان خدا گزرے ہیں. پہلے ان کی جو ہے دنیا الگ ہی تھی، الگ الگ لوگ گزرے ہیں. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مشہور ولی اللہ ہیں، ان کا واقعہ جو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں.
بہت بڑے مشہور ولی اللہ ہیں حضرت حبیب اجمیر رحمۃ اللہ علیہ. یہ بصرہ عراق کے جو ہے علاقوں میں جو ہے تھے. بہت امیر شخص تھے, کافی امیر تھے, اور ان کا سب سے اصل بڑا کارنامہ یہ تھا, بڑا کام یہ تھا کہ جو ہے یہ سود دیا کرتے تھے. انٹرسٹ, بہت بڑے پیسے والے تھے, اور سود اتنا دیتے تھے لوگوں کو کہ جو ہے اس کے بعد جو ہے جو نہیں لیتا تھا اس کے اوپر ظلم بھی کرتے تھے, اسے جو ہے کچھ چیزیں بھی لے لیتے تھے, بعد میں ولی اللہ بنے. تو وہ یہ ایک مرتبہ جو ہے واقعہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ جو ہے ہر وقت جو ہے کسی مجبوری نہیں دیتے, کچھ بھی نہیں دیتے, جو قرض پہ جو ہے وہ دیتے جاتے, اور جو ہے سود جو ہے لے کر اسی سے جو ان کا گھر بار جو ہے چلتے رہتا تھا. تو ایک مرتبہ جو ہے اپنے مخروض سے, جس کو قرض دیا تھا, اس سے جو ہے اس کی ذبح کردہ جو ہے جو بکری تھی, بھیڑیا تھی, اس کی جو ہے گوشت کے جو ہے کچھ جو ہے گوشت جو ہے جرمانے کے طور پہ لے کے آئے. انہیں برابر پیسے واپس نہیں کرا تو جرمانے کے طور پہ کیا کرے, وہ گوشت جو ہے لے کے آئے, سامان وغیرہ لا کے جو ہے گھر میں جو ہے دیگر اشیاء خرد و نوش جو ہے سود کے رقم سے جو لائے تھے گھر میں جو ہے بیوی کو دیے, بیوی نے جو ہے کھانا تیار کر لیا. اس دوران جو ہے ایک سائل نے سوال کیا, بھکاری آ کے جو ہے سوال کیا, آپ نے سختی سے انکار کرتے ہوئے سائل کو بھی جھڑک دیا. سخت, اب پورا معاملہ سخت چل رہا ہے, لیکن اللہ وقت آتا, دیکھو ایسا پلٹانے کا وقت آتا, اللہ کیسا ہے. تو اور ادھر بیوی نے جب سالن کا برتن کھولا تو دیکھا کہ اس برتن میں بجائے سالن کے خون لبریز خون ہے. شوہر سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ دیکھو تمہاری بدبختی اور کنجوسی کیا رنگ لائی. آپ کو یہ دیکھ کر عبرت ہوئی. اب توبہ کا وقت آ گیا تھا, یہ کیا کر دیا میں, کیا زندگی گزارا ان کی. توبہ کا یہ وقت آ گیا تھا. بیوی کو شاہد بنائے, گواہ بنا کے کہا کہ آج سے ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, آج سے جو ہے ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں. اور پھر اپنے مقروض گاہکوں سے سود ختم کرنے کے لیے گھر سے نکلی. جس کو جو ہے قرض دیے تھے تو سب کو جو ہے معاف کرنے نکل گئے. اب اثناء راہ میں دیکھیے راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے, بڑی خاص بات ہے, بچے کھیل رہے تھے. آپ کو دیکھ کر آوازیں کسنے لگے, اندر میں بولنے لگے بچے, کیا بول رہے بچے, دور ہٹ جاؤ, حبیب سود خور آ رہا ہے, کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے, کہیں ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائے. ان آوازوں سے بے حد رنجیدہ اور شرمسار ہو گئے, شرمندہ ہو گئے. اس وقت یہ ولی اللہ تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو ہے دوبارہ توبہ ترک کرے, وہاں پہ توبہ کرے. ان کے بعد جو مرید ہوئے توبہ کرے. اس کے بعد جو ہے پھر واپس آئے. واپسی میں جو ہے اپنے واپس آ رہے تھے, واپسی میں جو ایک مخروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا, جو قرض دیا تھا ان کو دیکھ کے بھاگنے لگا. تو آپ جو ہے آواز دے کے پکار کے اس کو کہے کہ تم مجھ سے مت بھاگو, اب تو مجھے تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی, ایک گنہگار کا سایہ تم پہ نہ پڑے. اب کیسے شرمندہ ہو گئے تم, ایک گنہگار کا سایہ. اب دیکھو پھر واپس, اور خاص بات, اور جب آگے بڑھے تو وہی بچے کہنے لگے, وہ بچے پھر کھیل رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. تو بچے کیا ہو رہے ہیں, مشہور ہو گیا نا, حبیب جو ہے جا کے جو ہے توبہ کر کے آ گئے. تو بچے کیا ہو رہے ہیں, بچے جو کھیل رہے ہیں جیسے پہلے جو بولے تھے حبیب سود خور آ رہا ہے, ہٹ جاؤ, کہیں جو اس کا سایہ ہم پہ نہ پڑ جائے, اس کی منحوسی بدبختی جو ہم پر نہ پڑ جائے. تو بچے دوبارہ کیا ہو رہے ہیں, جب حبیب واپس توبہ کر کے آ رہے ہیں تو بچے کہنے لگے کہ راستہ دے دو, حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے, توبہ کر کے آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام گنہگاروں میں درج کر لے. کیا سے کیا بدل دیتا, دیکھو اللہ میاں کدھر سے کدھر. حبیب جو ہے سود خور جو ہے بچوں سے کہلانے لگا کہ حبیب سود خور آ رہا ہے, کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے, کہیں ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائے. اس کے بعد جو رنجیدہ ہوئے, جو شرمسار ہوئے اللہ کے آگے, جو توبہ سے پورا پاک ہو گئے, ایک ولی اللہ کے پاس گئے, ان کے پاس جو ہے توبہ کیے اور واپس آئے. تو جو ہے وہی بچے بول رہے ہیں کہ راستہ دے دو, حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے, توبہ کر کے آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی غرض اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام گنہگاروں میں درج کر لے. یہ جو ایک علامت تھی جو اللہ تعالیٰ نے جو توبہ قبول کیے, اتنے بڑے ولی اللہ بنے انہوں آگے جا کے, ان سے جو ہے کئی لوگ جو ہے ولی اللہ بنے, ان کے کئی مریدین جو ہے ولی اللہ بنے. اس کا جو ہے بہت مشہور نام ہے. ایک مشہور ولی اللہ ہے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ, بہت مشہور ولی اللہ ہے. حضرت ابراہیم بن اعظم کے مشہور ولی اللہ ہے, ان کے مرشد ہے. تو حضرت فضیل بن ایاز جو ہے ولایت حاصل کرنے سے پہلے آپ ڈاکو تھے, ڈاکہ زنی کرتے تھے, لوٹ مار کرتے تھے. یہ پورے جو ہے عراق وغیرہ کے علاقوں میں جو ہے آپ بہت بڑے مشہور جو ہے ڈاکو تھے اس وقت پہ, جو ہے یہ طائب ہونے سے پہلے. تو اب اتنے بڑے مشہور ڈاکو تھے کہ جو ہے لوگ جو ہے اس علاقے سے گزرنا ہوتا تو بڑے بڑے قافلے جاتے اور ایک دوسرے کو جو ہے الرٹ کرتے کہ ہوشیار ہو جاؤ, یہ جو ہے فضیل کا علاقہ آ رہا ہے, کہیں جو ہے وہ ہم پر ڈاکہ نہ کر ڈال دے.
تو روایت اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ وقت کیسا لے کے آتا دیکھو کہ مروا کا ایک سوداگر اپنے قافلے کے ساتھ جب روانہ ہونے لگا، ایک دوسرے علاقے سے ایک آدمی جو ہے نکلنے لگا اپنے پورے سامان وغیرہ لے کے روانہ ہونے لگا، تو دوسرے لوگوں نے مشورہ دیا کہ محافظ دستہ رکھا جائے، تمہارے ساتھ جو ہے حفاظت والے جو ہے لوگ ہونا چاہیے، کیونکہ فضیل قافلوں کو لوٹ لیتا ہے۔ سوداگر نے بجائے محافظہ دستہ سیکیورٹی رکھنے کے لیے انہیں خوشیاری کیا کرا، ایک قاری کو ساتھ لے لیا، قرات کرنے والے قرآن حافظ جیسا ساتھ لے لیا، اور سارا راستہ اس سارے راستے میں اس سے تلاوت قرآن کرواتا رہا، اس کو پیسے دے دیا، سارے راستہ جو ہے تم قرآن کی تلاوت کرتے رہنا گلی۔ تو اب جو ہے وقت جو آیا، قافلہ اس مقام پر پہنچا جہاں فضیل گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اب ڈھاکہ مارنے کیسے بیٹھے ہوئے فضیل بن عیاض، اس وقت پہ قاری سورہ حدید کی وہ آیت تلاوت کر رہا تھا جو حضرت فضیل کی جو ہے کان میں پڑی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا ایمان کے دعوے داروں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد اور اس کے نازل کردہ حق کی طرف جھک جائے، بس اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ کیونکہ اللہ کا جو ہے یہ آیت آئی، یہ آیت ہے کہ اللہ نے بولا کہ کیا ایمان والوں کے واسطے وہ وقت نہیں آیا ابھی، بلکہ حضرت فضیل بن عیاض کو بولا اللہ نے وہ کہ کیا ایمان والوں کے واسطے، اور ہم سب کیسے ہو رہا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا تمہارا کہ اللہ کی یاد کی وجہ سے جھک جاؤ اور اس کے نازل کردہ جو حق ہے اس کی طرف جھک جاؤ، بس اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، اللہ میں بھاگو۔ یہ جیسے ہی آپ آواز سنیں اسی وقت پہ جو ہے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع لائے، ایسا رجوع لائے کہ جو ہے بہت بڑے جو ہے ولی اللہ جو ہے آگے جا کے بنے، بہت بڑے مشہور جو ہے ولی اللہ بنے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن عیاض۔ تو چند واقعات جو ہے آپ کے سامنے جو ہے رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، یقیناً جو ہے وہ بخشنے والا ہے، بلکہ وہ مومنین کو تو جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنًا، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیا گیا ہے۔ ایسے بھی مومن ہوتے ہیں کہ اللہ میں کیا کرتا، اس کو اتنے پسند آ جاتی جو توبہ کرتے کہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکی کا ثواب بدل دیتا، بدی کو جو ہے بدل کے نیکی کا ثواب، خالی میٹتا نہیں بلکہ اس کی جگہ پہ جو ہے ایک بدی کی جگہ پہ اس کو میٹ کے ایک نیکی کا ثواب، یہ اللہ نے جو ہے ایسے طریقے سے جو ہے بخشتا، ایسا جو ہے غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ تو چند واقعہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے مختصراً جو ہے عرض کر دی گئے ہیں۔ شب برات کی رات ہے، ایک عجیب طور سے عجیب حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا کام ہے کہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ صاف مومنین کے واسطے فرما رہا ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے تجھے جو ہے ایمان لایا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، پس تو جو ہے بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں جو ہے آگ کے عذاب سے جو ہے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم لرزتے ہیں، اور جو ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمینا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کو کہ وہ ندا کر رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، پس ہم ایمان لائے۔ تو ایمان لاتے ایمان والے کیا مومن کیا بولتے کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہوں کو، اور جو ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں کا جو ہے کفارہ کر دے، اس کو میٹ دے، اور جو ہے ہمیں جو ہے اچھے لوگوں میں ہمیں جو ہے مار اچھے لوگوں میں جو ہے ہماری جو ہے وفات کر۔ تو ایمان کے ساتھ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بخشتا ہے۔ تو ہم جو ہے مومنین کے جو ہے زمرے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے قوم میں پیدا کرا ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے جھک جائے، نادم اور شرمندہ ہو کے جو جھک جائیں۔ خاص طور پہ یہ مراد جہاں پہ خود جو ہے خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے جو ہے مغفرت طلب کرے اور میں جو اسے بخش دوں، کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے جو ہے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کیا کوئی ہے جو مجھ سے جو ہے روزی طلب کرے اسے میں جو ہے عطا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے ارشاد کر رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ روایت جو ہے آپ سے جو ہے بار بار کہی گئی ہے، مومنین کی جماعت ہے، مصدقین کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب خود ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی ہے جو مانگے میں عطا کروں، انہیں خود بول رہا، تو رسول میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے اس کے حساب سے مانگو بول کے ہو رہی، تم دینے والے کو دیکھو بول کے ہو رہی، اپنے لیول سے مت مانگو، دینے والے کے لیول سے مانگو بول کے ہو رہی، انہیں بہت کچھ دے سکتا۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ایک اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے یا پھر آپ کے سامنے جو ہے اپنے آڈیوز میں غالباً سنا ہوگا،
ایک روایت پیش کرا تھا کہ ایک بادشاہ جو ہے ایک مرتبہ اعلان کرا رعایا میں کہ کل کے دن جو ہے ایک وقت مقرر کر دیا کہ جو ہے حکایت ہے ایک کہ جو ہے ہمارے محل کی جو ہے خزانے کھول دی جائیں، تمام رعایا کو اجازت ہے کہ وہ آ جائیں اور جیسے ہی اعلان ہوگا وہ ہمارے خزانوں میں سے جس چیز پہ ہاتھ رکھے وہ چیز اس کی، وہ ہمارے محل میں سے جس چیز پہ ہاتھ رکھے، بادشاہ خود بول رہا جس چیز پہ ہاتھ رکھے اس کی، پوری رعایا جو ہے آ گئی اور جو ہے وقت کا انتظار تھا، بادشاہ بولا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے وہ چیز اس کی، سب جو ہے اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی نظر اپنا اپنا معیار اپنا اپنا اسٹینڈرڈ جو تھا ہیرے پہ جواہر پہ جو بھی ہے اس پہ جو ہے رکھے۔ بازو کنیز کھڑی ہوئی تھی، کنیز جو ہے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دی، بادشاہ اس کا بادشاہ اس کی، یہ مہدویت ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام تو پہلے فرماتے ہیں کہ ہر چے خواہی از خدا کا، جو مانگنا ہو خدا سے مانگو، از خدا بجز خدا مقام، اسلام کا فرمان ہے کہ خدا سے سوائے خدا کے کچھ مت مانگو، سیدھا سیدھا اللہ کی ذات کو مانگ لو، بندہ تجھ سے تیری ذات طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہوتا تھا بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر کو کہ سید خنمیر تو کیا چاہتا ہے مانگ ہم عطا کریں گے، تو بندگی میں عرض کرتے کہ خدایا بندہ تجھ سے تیری ذات طلب کرتا ہے، اللہ ہوتا ہم تیری ذات دیے اور کچھ مانگ، تو بندہ تجھ سے تیری ذات طلب کرتا ہے، اللہ کی ذات طلب کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مہدویوں کا یہ ہے، یہ اسلام یہ شعر بھی پڑھتے تھے کہ ہشت جنت گرد اندک سر بسر تمشو راضی آہاں ڈر گزر، یعنی اگر تجھے جو ہے 8 جنت بھی عطا کر دی جائے تو جو ہے راضی مت ہو جا، اس سے آگے بڑھ جا، عالی مت ہو، کیونکہ جو ہے ہمیں کو جو ہے جنت کا مالک ہونا ہے، اللہ کی جو ہے ذات ہونا ہے، خزانے میں ہونا، خزانے اس کی نعمتیں ہیں، جنت بھی جو ہے اس کی نعمت ہے ہمارے کو، لیکن جو ہے جنت کا مالک اللہ کی ذات ہونا، تو جب اللہ خود بول رہا آج کی رات شب برات کی رات کہ جو ہے کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں، تو بولنا خدایا تو تیری ذات عطا کرتی، میں نہیں ہوں بھائی، میں لائق بالکل نہیں ہوں، لیکن جو تیرا عطا کرنے کا جو معیار ہے اس حساب سے بول رہا ہوں میں، تو جسے چاہے دے سکتا، تو اپنی نقطہ نوازی کے صدقے میں جو ہے نواز دے سکتا، اٹھا کے جو ہے ولایت دے سکتا ہوں، ایک کا وقت آتا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہو جاؤ، حضرت بشر حافی ہو جاؤ، ایسے کئی اولیاء کرام ہیں، ان کی پوری لائف جو ہے کدھر کی تھی، ایک دم اپوزٹ ہوتی، ایک وقت آتا انہیں مخلب القلوب ہے، جب دل کو پھیرنے کا ایک وقت آتا تو ایسا سڑن پھیرتا کہ انہیں کدھر سے جو ہے کدھر کی ہو جاتا، ایک دعا ایک وقت پہ جو ہے آدمی کو جو ہے کدھر سے کدھر کی کر دیتی، تو اللہ میں جو ہے صرف ایک جو ہے ایک بہانے ڈھونڈ کر تھا اللہ میں کہ کیسا جو ہے آدمی کو جو ہے بخش دوں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے جھک جائیں، اس کی طرف جو ہے رجوع کرے پورے دل کے ساتھ، جو ہے اللہ کی طرف سے جھکنا، توبہ تو نسو کرو جو، اور اللہ نے قرآن میں مطلب خالص پیور توبہ، کوئی پیور توبہ جو ہے شرمندگی کی ہے، ندامت کی ہے، نادم ہو کے شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف جو جھکیں گا اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے اسے بخشیں گا۔ مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں تو جو ہے ہمیں قرآن کی جو ہے خاص خاص آیتیں ملی، خاص طور پہ دکان تحت الوضو میں جو ہم آیتیں پڑھتے ہیں وہ جو ہے بخشش کے واسطے سے، گناہوں کی جو ہے بخشش کے واسطے جو آیتیں ہم جو ہے خاص طور پہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے تحت الوضو کے سجدے میں جو ہے جا کے جب دعا کے سجدے میں آتے ہیں تو فوراً جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے مغفرت طلب کرتے۔ اب دیکھیے ہم بہت برا جب پھنس جاتے ہیں، پورے گناہوں سے وہ ہو جاتے، ایک تو جو ہے یہ آیتیں پڑھ لیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود بول رہا کہ میں بخشنے والا ہوں، قرآن مجید میں کہ یہ آیتیں سورہ اعراف وغیرہ کی آیتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں تحت الوضو میں، اس کے بعد جو ہے جا کے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، ان کے جو چچیرے بھائی ہیں سید المفسرین میں بولتے ہیں ان کو کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس کے پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندے خدا اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا پاک کر دیتا اس کو۔ تو مہدی موعود السلام کے صدقے میں ہمارے کوئی خاص آیتیں ملی، مہدویوں میں چاہیے کہ جو ہے چراغ نبوی یا دوسری جو نماز وغیرہ کی جو کتابیں ہیں اس میں سے جو ہے یہ آیتیں یاد کر لے، اور اس کے بعد جو ہے تحت الوضو میں یاد کرنا ہے یہ آیتیں پڑھنا، اس کے بعد جو ہے تحت الوضو کے سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے مغفرت طلب کرتے۔ خاص خاص دعائیں جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں جو ہے ہمارے کو سکھائی دی گئی ہے، وہ ایک دعاؤں کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو جو ہے ختم کر دیتا ہوں، تھوڑی سی طویل ہوگی گفتگو، کہ کس طرح سے جو ہے اللہ کے آگے جو ہے ہم شرمندہ ہو رہے ہیں، اللہ کے آگے جو ہے جھک جا رہے ہیں اور اس کے آگے جو ہے دعا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل کرم سے جو ہے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دیکھیے اللہ کے آگے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تحت الوضو کا، اس میں جو ہے آپ جو ہے اللہ سے دعائیں مانگ کے ایک دعا کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ دعا سکھائی گئی، یہ مسنون دعا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم سجدت لکا سوادی و آمن بکا فوادی واخر بکا لسانیہا انا ذالکا عظمت ذنبا عظیم ومن یغفر الذنوب العظیم الا رب العظیم الا رب العظیم الا رب العظیم، یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تجھ کو سجدہ کیا میرے جسم نے، اور تجھ پر ایمان لایا میرا دل، اور تیرا اقرار کیا میری زبان نے، افسوس میں نے بہت بڑا گناہ کیا،
اور بہت بڑے گناہوں کو کون بخشے گا سوائے میرے بہت بزرگ پروردگار کے، سوائے میرے بہت بزرگ پروردگار کے، سوائے میرے بہت بزرگ پروردگار کے۔ تو یہ خاص دعائیں ہیں جو ہمیں جو ہے سکھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں جو ہے دعائیں سکھا رہا ہے۔ سورہ توبہ یا سورہ مومنون میں کہہ رہا ہے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر کہ تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے جھک جائیں اور پوری امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جو ہے ضرور بخشے گا۔ ایک تو ندامت، شرمندگی، اور ایک یقین کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اور مہدی کے صدقے میں مجھے بخشے گا۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو ہے عزم کہ دوبارہ جو ہے میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور خاص طور پہ جو حالات وغیرہ جو خراب ہوئے ہیں، روایتوں میں ایک پڑھنے میں آیا تھا کہ جب بے حیائی فحش چیزیں جب پھیل جاتی ہے تو بیماریاں آتی ہیں۔ اور سر پہ ایک روایت شاید حدیث سے جو ہے مضمون نکالا گیا تھا، اور سر جب بے حیائی وغیرہ پھیل جاتی ہے تو بیماریوں کی جو ہے وبا پھیلتی ہے۔ تو ماحول انتہا سے زیادہ خراب ہو چکا ہے، انتہا سے جو ہے زیادہ خراب ہو جائے تب جا کے جو ہے یہ عذاب وغیرہ جو ہے آتا ہے۔ ہمارا کام ہے، مومنین کی جماعت ہے، رسول اللہ کا ارشاد مبارک اور اسلام کی فرمان سے ثابت ہے کہ جو ہے مومنین وقت آخر تک جو ہے رہیں گے۔ تو مومنین کہیں کہیں جگہ پہ کم کم تعداد میں جو ہے رہیں گے، اور ہمارا کام ہے کہ اللہ سے جو ہے جڑ کے رکھیں ہمیشہ۔ یہ وبائیں، بیماریاں، فتنے وغیرہ آتے رہیں گے، ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے جڑے ہوئے رہیں اور اللہ سے جو ہے درس درس کی معافی مانگتے ہیں اور بھروسہ رکھیں کہ اللہ کی ذات جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، دہشت زدہ ماحول سے جو ہے آپ اس کا جو ہے اثر نہیں لینا، اللہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو ہے جو حالات جو ہو رہے ہیں یہ کفاروں کے واسطے عذاب ہے اور مومنین کے واسطے وارننگ ہے، ایک الارم بیل ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ۔ ہمارا کام ہے جو الرٹ ہو جانا اور اللہ طرف جو ہے جھک جانا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاتم الاسلام کے صدقے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوح نصیب کرے، اللہ ہمارے جو ہے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور جو ہے مہدی موت کے صدقے میں اس کے دیدار سے مشرف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔